قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، رزاق ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کے ایک آیت، سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، اللہ کے نزدیک محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی تعریفوں والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کائنات کو چلانے میں، نہ کائنات کی تدبیر میں، نہ ہی کسی ڈیسیژن لینے میں. وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دینے کا بھی ضروری نہیں ہے. وہ بہت ہی بڑا غنی ہے، وہ خود ساری کائنات کو چلاتا ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اول تا آخر پورے کے پورے لوگ بھی نافرمان ہو جائے، گنہگار ہو جائے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اگر سارے انسان، سارے جنات مل کر نیک ہو جائے، نیکی کرنے والے بن جائیں، تب بھی اللہ کے خزانے میں اضافہ ہونے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتا، نہ اضافہ ہو سکتا. اگر ہم نیکی کریں گے تو فائدہ ہمارے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہے، ہم ہی بھگتنا ہے. نہ ہمارے نیک بننے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہوتا، نہ ہمارے گنہگار ہونے سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ واللہ الغنی الحمید، اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بہت تعریفوں والا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے. اور دوسری بات بتائی گئی، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو. حقیقت میں بندہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے دنیاوی لحاظ سے، وہ اللہ کے نزدیک پورے کے پورے انسان، سارے جنات، چرند پرند، کیڑے مکڑے، سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی ایک دانہ بھی ملنے والا نہیں. جب تک کہ اللہ کا حکم شامل ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ آئے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ آئے، تو حقیقت میں ہم سب اللہ کے نزدیک محتاج ہیں، فقیر ہیں. بندہ محتاج ہے، لمحہ لمحہ محتاج ہے، گھڑی گھڑی محتاج ہے، سیکنڈ سیکنڈ رب کے محتاج ہیں. ایک سانس جو ہماری جسم سے نکل کر آتی ہے، پھر ہم ایک سانس لیتے ہیں، اس کے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جس بندے کے اندر جتنا زیادہ یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے نزدیک عاجز ہوں، میں اللہ کے نزدیک محتاج ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، حقیقت میں ایسے بندے ہی اللہ کے نزدیک سچے بندے ہوا کرتے ہیں. ایسے بندے ہی نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے انسانوں کو مختلف مراحل سے گزار کر، کون کب کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے پاس مانگتا ہے. زندگی میں ایسے موقع لا کر اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ مدد کرنے والا تو ہے، ہم تیرے سوا کس کے پاس جائیں گے؟ تو ہی ہمارا کام بنانے والا، تو ہی ہماری مدد کرنے والا، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا، تو ہی تکلیف میں ساتھ دینے والا، تو ہی غموں کو ہلکا کرنے والا، تو ہی مشکلات کو آسان کرنے والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صبح شام کے اذکار میں دعا سکھائی گئی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، ہم تیرے رحمت کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میری حالت کی اصلاح کر دے۔ ولا تکلنی الی انفسنی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کی دیری بھی میرے نفس کو، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اے اللہ تو ہی کام بنانے والا ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس دعا میں ہمیں تعلیم دی گئی۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریاں، ٹینشنیں، گھبراہٹ، بہت کچھ لاتا ہے۔ اللہ کیوں لاتا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں زندگی میں کتنی بڑی مشقت تکلیف کیوں نہ آ جائے، رب کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، رب کی طرف رجوع کرو۔ رب تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تم رات میں پکارو یا دن میں پکارو، زمین کے کس کونے میں بیٹھ کر تم پکارو، زمین کے گہرائی میں جا کر بھی پکارو، سمندر کی تہ میں بھی جا کر پکارو، آسمان میں تم اڑتے ہوئے پکارو، کسی بھی جگہ پر پکارو، رب تعالیٰ تمہاری پکار کو سن لیتا ہے۔ مشکل میں رب کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی۔ میرے بھائیوں، جس دنیا میں ہم زندگی پا رہے ہیں اور جو عمر لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ زندگی آسانی سے کٹنے والی نہیں۔ قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں، بہت سارے چیلنجزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس زندگی میں۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا میری زندگی میں ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں بہت ہی 100% سکون سے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہ تکلیف سے گزار رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی مشقت رکھی ہے، انسان کی زندگی مشقت سے گزاری جاتی ہے۔ پیدائش سے لے کر بھی دیکھ لو، انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بڑے تکلیف سے نکلتا ہے۔ ایک عورت اس تکلیف کو جھیلتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے، موت اور حیات کے بیچ میں جا کر آتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کو کھلانا، پلانا، سلانا، نہلانا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اسے چلانا پڑتا ہے، اسے تعلیم دینی پڑتی ہے، تربیت سب کچھ کرا کے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی انسان کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی انسان روتا ہے، کبھی غم میں ڈوب جاتا ہے، کبھی اس پر بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی اس کی تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، کبھی مقروض ہو جاتا ہے، کبھی اپنوں کی اندر دشمنی ہوتی ہے، کبھی باہر کی دشمنی ہوتی ہے۔ ایسی ساری دشمنی لے کر سکرات میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس سکرات میں بھی تکلیف سے گزر کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تو یاد رکھو کہ زندگی آسانی سے کٹنے والی نہیں، کل کیا ہونے والا کسی کو معلوم نہیں۔ کل کی تو چھوڑو، اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ظہر میں ہیں، عصر میں کیا ہونے والا ہمارے پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسی حالت ہے آج کل کی۔ تو ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، غم کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کے مسئلے کو حل کرنے والا۔ اس لیے کہ مسئلے کو اگر خراب ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مسئلے کی اصلاح کرنے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے آپ نے بار بار مثالیں سنی ہوگی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے بار بار مثال ذکر کیا ان کافروں کا جو تکلیف میں اللہ کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ کہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو زمین میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی تمہیں راستہ نکال چلنے کا سکھاتا ہے۔ فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم جب کشتی میں سوار ہوتے ہو اور اس وقت کشتی
ہواؤں کے ساتھ صحیح موڑ پر جا رہی ہوتی ہے، تم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہو. اب اچانک ہوتا یہ ہے جاءت ریح عاصف، ایک زبردست آندھی آ جاتی ہے. وجاءہم الموج، اور چاروں طرف موج ہی موج ہے، اور آدمی سمجھ جاتا ہے وظنوا ان محیط بہم، ہم تو اب ڈوبنے ہی والے ہیں. اور موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر سب لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں دل سے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو اس طوفان سے ہمیں تو نجات دے دے گا ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے. اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، اللہ ہم نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو ہمیں یہ ایک بار تو بچا لے، اللہ ہمیں اس کشتی کو نجات دے کر ساحل پر تو چھوڑ دے، اللہ ہم تیرا شکر گزار بندے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے. یہ وعدہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں وہ جب ساحل پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یعنی شرک کرنے لگتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر نوٹ یہ کرنا ہے کہ وہ مشرکین، وہ کفار، وہ اس تکلیف میں، اس سمندر کے طوفان میں اللہ کو پکارے تو اللہ نے نجات دے دی. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں، پرسنل لائف میں، خاندانی زندگی میں، یا بزنس فیلڈ میں، سوسائٹی میں، یا پوری امت مسلمہ جیسے آج کے اس حالات میں، اس قدر تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں ڈوبی ہوئی ہے، شاید اس سے پہلے ویسی تکلیف نہیں آئی ہوگی. آج کے اس ماحول میں، خاص کر کے اس بھارت میں جہاں پر آپ سنے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے ان کو دیکھ کر. اللہ اکبر، کہ کتنے گھروں کو گرا دیا گیا، کتنے گھروں کو بے گھر کر دیا گیا، کتنے لوگ جو بیچارے کل تک گھر میں سہارا کے ساتھ تھے آج وہ پلیٹ فارم میں آنے پر مجبور ہو گئے، آج وہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. دکانیں چلانے والے بیچارے کما رہے تھے، ظالم قوموں نے ان سب کے دکانوں کو ڈھا دیا، ان سب کے دکانوں کو برباد کر دیا. گھر تعمیر کرنا، ان کو پوچھو جو تکلیف سے، مشقت سے جو گھر تعمیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ سیکنڈوں میں ہزاروں گھر کو گرا کر اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. بتانا یہ میرے بھائیوں، ایسے جب حالات کریٹ ہو جائے، ہم میں سے ہر ایک کو کسی پر اعتماد کیے بغیر اس رب العالمین پر اعتماد کرنا چاہیے. وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمارے مسئلے کا حل نکالے گا. ہم شکایت کرتے رہیں گے، شکوے کرتے رہیں گے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہم رب کے پاس اپنی بات رکھیں، رب کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے والا ہے. اور خاص کر کے تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر نماز کی طرف رجوع کرنا، نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے. تو نبی کا بھی یہ معمول تھا، اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب بھی نبی کی زندگی میں پریشانی آتی فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر پریشانی دیکھتے ہیں، نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں. آج بزنس کی کیا حالت ہے، پوچھو ان لوگوں سے بیچاروں کی، کتنے لوگ جاب جن کی چلی گئی، جو کل تک بہت سے پروفٹس کماتے تھے آج وہ پوری طریقے سے لاس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو کل تک بہت کچھ کیپٹل رکھتے تھے آج بیچارے مقروض ہوئے ہیں، سارا بزنس لاس ہو گیا. اور کمپنی والوں کو بہت سے ورکرز کو نکالنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ کہیں پر بھی موونگ نہیں ہے، یا تو مال جمع ہوا ہے موو نہیں ہو رہا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں، یا خریدتا بھی ہے تو پیمنٹ واپس نہیں آتے. تو ایسے کتنے لوگ جو نا اپنے جاب کو کھو چکے ہیں. تو میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، رب العالمین ہی رزاق ہے، وہی سب کچھ حل کرنے والا ہے، اس کی طرف رجوع کریں، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کریں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کریں. اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں مقروض ہوں، تو میرے قرض کو آسان کر دے. اللہ میں تکلیف ہوں، میری تکلیف کو دور کر دے. اللہ مجھے غم لاحق ہے، میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. اور وہ لوگ جو خاندانی فیملی پریشانی مبتلا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی رجوع کرنا چاہیے. اللہ ہمارے گھر کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے حالت پر رحم فرما، اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما. ایسے دعائیں کر کے رب کی رجوع کرنا نماز کے ذریعے سے. لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہم اتنی تکلیف رکھ کر بھی رب کو یاد نہیں کرتے.
ہم اتنے بنداس ہیں کہ بس چلو ہمارا کام بن جائے گا. ہرگز بھی نہیں بنے گا جب تک کہ رب کی مرضی نہ ہو. اللہ ہی کام بنانے والا ہے. رب کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. رب کی طرف رجوع کیے بغیر آپ لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کے میرے اور آپ کے کام کو بنانے والا ہے. تو نمازوں کی حالت پر غور کریں گے تو افسوس ہوتا ہے. تو ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس بھی اچھا چلے, ہم خوش رہیں بھی بچوں کے ساتھ, اور نماز بھی نہ پڑھے, یہ ناممکن ہے. اور سوچو کہ یہاں پر نماز چل رہی ہوتی ہے, بس اسٹینڈ سے لے کر پورے پلیٹ فارم میں دیکھو, نوٹ کرو, نان مسلم سے زیادہ ہمارے مسلم لوگ نماز چھوڑ کر بیکار کی گپ شپیں غیبتیں کر کے ہوٹلوں میں, سڑکوں میں, گلیوں میں, چبوتروں میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور فجر کی نماز کتنے لوگ ہیں جو بس جمعہ کو پڑھتے ہوں گے, یا رمضان یا کبھی روزے کی مناسبت ہو یا عید کی مناسبت ہو, اس کے بعد ان کو فرصت ہی نہیں فجر کی نماز پڑھنے کی. رات سوتے ہیں تو اٹھتے ہیں سیدھے 9 بجے صبح کو. اب ایسی لائف ہے تو کہاں سے برکت ہے گھر میں؟ کیسے اللہ تعالیٰ بزنس کو ترقی کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ بھی بچوں کے ذریعے سکون پہنچائے گا؟ کیسے گھر میں برکت آئے گی؟ میرے بھائیوں, نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. پریشانی کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے, وہ بھی نماز کے ذریعے سے. اسی لیے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی آتی تو نماز کے ذریعے حل کر لیتے تھے. جب قحط سالی آتی, پانی کا مسئلہ ہوتا, صلاۃ الاستسقاء پڑھتے, نماز, بارش کی نماز, لوگوں کو جمع کرتے اور ماشاءاللہ دعا کرتے ہی بارش ہو جایا کرتی تھی. جیسے ہی سورج گرہن لگ جائے فوراً کہتے صلاۃ جامعہ, سب لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو. اللہ کے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے. چاند گرہن لگ جائے چاند گرہن کی نماز پڑھتے تھے. تو ایسے موقع پر میرے اور آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی تکلیف آئے, پریشانی آئے, لوگوں کے پاس اپنے دل کی بات سناتے یا نہیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اللہ کے پاس اپنے دل کی بات رکھو. اللہ کے پاس اپنے دل کی ہر غم کو سامنے رکھو. پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. وہ لوگ جو بیماری میں مبتلا ہو کر دوا کھا کر تھک چکے ہیں اور بستر میں ایڑیاں رگڑ کر تڑپ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کی رجوع کرے, تہجد میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگے, رجوع کرے. اللہ تو شفا دینے والا وہی اللہ ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. وہی اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی جب انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہی اللہ ہے جو زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا. بڑھاپے کی اس عمر میں دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ میں اکیلا ہوں, اے اللہ تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے, تو مجھے اولاد عطا فرما. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے پاک اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ سب نبیوں کی مثالیں قرآن میں بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے؟ تاکہ میں اور آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. کس بات کو امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اگر زندگی میں مسئلے آ جائے کیسے اسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے دعاؤں کے ذریعے سے رب کی طرف رجوع کرنا ہے, نمازوں کے ذریعے سے کیسے رب کو منانا ہے, رب سے کیسے مانگنا ہے. یہ ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں, یہ سب ہمارے لیے بہترین میسیجز ہیں. تو اسی لیے دنیا والے آج آپ کی مدد کریں گے, کل آپ کا ساتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن رب کی ذات کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہماری ہر مائنس پوائنٹ کو جانتا ہے, ہماری کمزوری کو جانتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ رب تعالیٰ اپنے وقت میں ہم کو دے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پریشانی جو ہے آج ہی میری ختم ہو جائے, صبح دعا کرو شام مسئلہ حل ہو جائے, میں صبح بیمار ہوں شام مجھے شفا مل جائے. ایسا نہیں ہے. ہم ضرور اللہ سے مانگے, بار بار مانگے, کتنی مرتبہ مانگو آپ مانگے, اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. لیکن ایک بات لکھ کر رکھ لو, اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں دے گا, نہ کہ ہمارے وقت میں. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کب کس کو کیا چیز دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے, کب کس کی زندگی میں کیا چیز عطا کرنی ہے, سب اس کے پاس حساب ہے اور وہ سب اچھی طرح جانتا ہے. الا یعلم من خلق. اللہ کہتا ہے کیا وہ ذات نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ اللطیف الخبیر, وہ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو فوراً رب کی طرف رجوع کرنا ہے.
کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا، اللہ ہی غفور ہے، اللہ ہی غفار ہے، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو لازمی طور پر ضروری ہے کہ زندگی میں، لائف میں اس پر تو واجبی طور پر رجوع کرنا، یہ گناہ ہو گیا، انجانے میں یا جانے میں گناہ ہو گیا، فوراً رب کی طرف رجوع کرنا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، فوراً کیا کیا انہوں نے؟ حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہمیں وہ پھل نہیں کھانا تھا، ہم کھا لیے، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کر لیا۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو گناہ گار انسان کو چاہیے کہ ضرور رب کی طرف رجوع کرے اور ندامت، شرمندگی اللہ کے پاس بار بار رکھے، اللہ میں شرمندہ ہوں اس گناہ پر، اللہ میں نادم ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی، اللہ مجھے نہیں کرنا تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو بخش دے، اللہ تو رحم کر۔ اگر تو نہیں رحم کرے گا، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا۔ ایسے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر موقع پر، تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، ہماری تکلیف ہو یا اجتماعی تکلیف ہو، پرسنل ہو یا بزنس کی تکلیف ہو یا گھر کی تکلیف ہو، بے بچوں کے تعلق سے جو بھی آزمائش ہے، کتنی بھی آزمائش کو نہ ہو، سب تکلیف کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی رجوع کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے آج ہم اللہ کی رجوع کریں۔ ہم لوگ کسی اور لائف میں کھو چکے ہیں، ہم ایسے جی رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہے منمانی گزار لیں، اور تکلیف بھی آتی ہے تو رو رو کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ رونے سے، خاموش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس اپنی بات رکھنے سے کچھ حل نہیں ہوتا۔ اس ذات کے پاس اپنی بات رکھیں، وہی کام بنانے والا ہے، وہ بہت بڑا علی ہے، بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا خبیر ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ کسی کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، وہ سب کو کھلانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ شافی ہے، وہ کافی ہے، وہ ہے، وہ بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے نزدیک محتاج ہو، سیکنڈ سیکنڈ کے محتاج ہو، منٹ منٹ کے محتاج ہو، ایک ایک دانے دانے کے محتاج ہو، ایک ایک روپے کے محتاج ہو، اور سب کچھ تم اللہ کے پاس مانگنی چاہیے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، بڑا ہی تعریفوں والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں رب کی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی، جس جگہ پر بھی لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جہاں بھی بزنس کے لحاظ سے جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اللہ ان کی تجارت کو آسانی فرمائے۔ جو لوگ مقروض میں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کو آسانی فرمائے۔ اور جو لوگ بیماری کی اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو گنہگار ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دشمنوں کی سازش کو، چال کو، مکر کو برباد کرے۔ اللہ ظالموں کو ہمارے نظروں کے سر عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ ظالم حکمران سے، ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے۔ جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد